السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک خاص نشست میں حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شہر آفاق کتاب لوح و قلم، اس کے صفحہ نمبر 67 سے 72 تک کا ایک آپ کہہ لیں تفصیلی مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، اور ان صفحات میں جو مرکزی عنوان، جو مین ٹاپک زیر بحث آئے گا، وہ ہے لطیفہ نفسی کی روشنیاں، نگاہ، روح کی مرکزیتیں اور حرکات۔ اچھا، یہ موضوعات اپنے اندر آپ دیکھیں گے بہت گہرائی رکھتے ہیں۔ بالکل، لیکن ہم یہ بھی واضح کر دیں سامعین کے لیے کہ ان صفحات میں یعنی صفحہ 67 سے 72 تک جتنے بھی موضوعات آئیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ان سب پر ہی تفصیل سے بات ہو، کوئی بھی نقطہ چھوڑا نہ جائے۔ یقیناً یقیناً ہماری پوری کوشش یہی ہوگی کہ ہر پہلو سامنے آ جائے۔ جی، اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے وہ ایک اہم بات جو ہم لوح و قلم کے ہر مطالعے سے پہلے دہراتے ہیں تاکہ اس کتاب کی جو غیر معمولی اہمیت ہے وہ ذہن نشین ہو جائے اچھی طرح، جی ضرور۔ وہ یہ ہے کہ حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے علم سینا کو ایک سائنس کے طور پر ایک مربوط اور منظم انداز میں اپنی کتاب لوح و قلم میں پیش کیا ہے۔ یعنی وہ علم جو پہلے سینہ بسینہ چلتا تھا؟ جی ہاں، یعنی وہ باتیں جو قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک یا ان کی حیات تک علم سینا کے طور پر ڈسپلک سکسیشن میں یعنی ایک مرشد سے مرید کو منتقل ہوتی تھیں، ان سب باتوں کو یا اس علم سینا کو قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بحکم نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ حکم انہیں نسبت اویسیہ کے ذریعے ملا؟ بالکل، یہ حکم قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بصورت نسبت اویسیہ ملا، ایک نہایت سائنٹیفک طریقے سے روحانیت کو ایک اسپرچل سائنس بنا دیا۔ کمال ہے، یعنی روحانیت اب ایک باقاعدہ سائنس کے طور پر؟ جی، اب یہ علم سینا جو ہے، اب یہ علم سینہ ہم ایک اسپرچول سائنس کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں جو کہ لوح و قلم کی کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ اب جس کا دل کرے وہ اس کو پڑھے، آزمائے، ٹیسٹ کرے اور اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرے۔ جی مقصد کے لیے اسے تخلیق کیا، اس مقصد کو حاصل کر لے۔ یہ تو واقعی ایک آپ کہہ لیں بہت بڑی بات ہے، ایک انقلابی قدم ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا فیض ہے جو عام کر دیا گیا ہے۔ اور ایک اور ضروری بات، جو سامعین ہو سکتا ہے ابھی اس گفتگو میں شامل ہوئے ہوں، جی ہاں، انہیں شاید یہ باتیں، یہ اصطلاحات کچھ مشکل لگیں، تو ان سے گزارش یہی ہے کہ وہ لوح و قلم کے مطالعے کے اس سلسلے کو اگر شروع سے سنیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ہاں، یہ بہت مناسب تجویز ہے، کیونکہ ہر بات پچھلی باتوں سے جڑی ہوئی ہے۔ جی بالکل، تفہیم میں آسانی ہوگی اور ہر بات اپنے سیاق و سباق میں سمجھ آئے گی۔ درست۔ تو آئیے اب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں صفحہ 67 سے۔ عنوان ہے روح کی مرکزیتیں اور تحریکات۔ جی، حضرت قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ لطائف کا بیان تو پہلے آ چکا ہے، جی ہاں، پچھلی نشستوں میں ہم نے لطائف پر بات کی تھی، لیکن یہاں آپ دیکھیں حضرت قلندر بابا اولیاء فرما رہے ہیں ایک نہایت اہم، ایک بنیادی وضاحت فرما رہے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ روح کے جو 6 لطائف ہیں وہ دراصل روح کی 6 مرکزیتیں ہیں، سینٹرز ہیں، جی، سینٹرالٹیز ہیں۔ اوہ، مرکزیتیں، یہ صرف پوائنٹس نہیں ہیں؟ نہیں، یہ محض کوئی مقامات یا نقطے نہیں ہیں، بلکہ یہ وسیع و عریض مراکز ہیں جن کو بہت وسعت حاصل ہے۔ یہ تعریف، یہ لطائف کی نوعیت کو سمجھنے میں آپ کہہ لیں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی یہ جامد نقطے نہیں بلکہ فعال اور وسیع، توانائی کے، انرجی کے مراکز ہیں۔ بالکل صحیح، فعال اور وسیع۔ یہ بات سمجھنے سے آگے لطائف کی جو کارکردگی بیان ہوگی اس کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی۔ جی ہاں، آگے فرمایا گیا ہے کہ یہ مرکزیتیں، یہ سینٹرز دن رات کے وقفوں میں یکے بعد دیگرے حرکت کرتی ہیں، مطلب صادر ہوتی رہتی ہیں۔ جی، ان کا ایک خاص تسلسل ہے، ایک ترتیب ہے، یہ رینڈملی نہیں ہو رہا۔ اچھا، ایک ترتیب سے، اور یہ ترتیب بھی آگے واضح کر دی گئی ہے؟ جی بالکل، واضح کر دی گئی ہے۔ فرمایا کہ ان 6 میں سے 3 لطیفوں کی حرکت بیداری میں ہوتی ہے اور باقی 3 کی حرکت نیند میں عمل کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک بنیادی تقسیم ہو گئی، بیداری کے لطائف اور نیند کے لطائف۔ جی ہاں، انسانی شعور کی 2 بڑی حالتیں ہیں نا، بیداری اور نیند، تو یہ براہ راست ان لطائف کی الگ الگ حرکات سے منسلک ہیں۔ تو گویا 6 لطائف، 6 مرکزیتیں اور ان کی حرکات 2 بڑے حصوں میں تقسیم ہو گئیں، بیداری کی حرکات اور نیند کی حرکات،
और हर हिस्से में 3-3 लताएं फाल होते हैं। कितना मुनज़्ज़म, कितना साइंटिफिक निज़ाम है। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल मुनज़्ज़म। अब इन हरकत को, इन वक्फों को मज़ीद तक़सीम किया गया है। अच्छा। जी, गोया हर मकाम, हर लतीफ़ा बारी बारी फ़आल होता है, 3 दिन में 3 रात में। तो आइए अब इन वक्फों को ज़रा तफसील से देखते हैं। ज़रूर। सबसे पहले बेदारी के वक्फे। पहला वक्फा कौन सा है? पहला वक्फा वो है जब इंसान सोकर उठता है, तो एक नीम बेदारी की सी कैफियत होती है ना। हाँ, बिल्कुल। आंख तो खुल जाती है मगर पूरी तरह होश नहीं होता। गुनूदगी का, नींद का असर बाकी होता है। बिल्कुल वही। उस वक्त लतीफ़े नफ्सी हरकत करता है। अच्छा, सबसे पहले लतीफ़ा नफ्सी। जी, और फरमाया गया कि इसकी वुसअतों में फ़िक्र व अमल के जितने दर्जे हैं वो सब यकजा होकर दौर करने लगती हैं। ये दौर करने लगती हैं, इसका क्या मतलब होगा? हाँ, ये दौर करना शायद गर्दिश करने या फ़आल होने के माना में है। यानी लतीफ़ा नफ्सी के फ़आल होते ही सोच और अमल की जो सलाहियतें हैं वो बेदार होना शुरू हो जाती हैं। जी, मेरा भी यही ख्याल है। दौर करने लगती हैं का मतलब यहाँ गालिबन गर्दिश करने या हरकत में आने का ही है। ये वो लम्हा है जब शऊर नींद की गहराई से आप कह लें सतह पर आ रहा होता है, ठीक। और लतीफ़ा नफ्सी इस मुंतकली को मुमकिन बनाता है। इस वक्त हमारी सोच और अमल की आप कह लें बुनियाद रखी जा रही होती है दिन के आगाज में। ठीक। तो ये पहला वक्फा हो गया। अब बेदारी का दूसरा वक्फा। दूसरा वक्फा तब शुरू होता है जब वो खुमार यानी वो नींद का असर या नीम बेदारी मुकम्मल तौर पर उतर जाता है। यानी जब इंसान पूरी तरह बेदार और होशियार हो जाता है, अलर्ट। बिल्कुल। इस हालत में लतीफ़ा क़ल्बी की तमाम सलाहियतें अपनी पूरी वुसअतों में जुम्बिश करती हैं, यानी हरकत में रहती हैं। लतीफ़ा क़ल्बी। और इस वक्फे के बारे में एक ख़ास बात कही गई है कि ये मुतवाज़न तौर पर कुल्फ़त और सुरूर की हालत पर मुश्तमिल होता है। जी हाँ, कुल्फ़त और सुरूर। यहाँ ये कुल्फ़त का लफ्ज़ जो है ना, ये काबिल गौर है। कुल्फ़त यानी तकलीफ़। हाँ, इसका मतलब तकलीफ, मुशक्क़त या कोई नागवारी का एहसास है। इसी से वो लफ्ज़ क़ल्फ़ भी निकला है जो इस्त्रीशुदा कपड़ों पर पड़ जाता है। अच्छा। जी, और मुकल्लफ भी इसी से है, जिससे कोई काम सौंपा जाए या जिम्मेदार ठहराया जाए, और तकलीफ तो है ही। सही। तो ये वक्फा जो लतीफ़ा क़ल्बी से मुताल्लिक है, ये खुशी यानी सुरूर और नागवारी या तकलीफ यानी कुल्फ़त के मिले जुले एहसासात का हामिल होता है। कभी ये मुतवाज़न होते हैं। जी, कभी मुतवाज़न होते हैं और कभी, जैसा कि फरमाया गया, कुल्फ़त का एहसास बढ़ जाता है। और ये बात रोज़मर्रा ज़िंदगी के तजुर्बात से बिल्कुल मुताबिकत रखती है ना? जहाँ खुशी और गम या आसानी और मुश्किल साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल। जिंदगी ऐसी ही है। तो गोया लतीफ़ा क़ल्बी का ताल्लुक़ हमारे जज्बाती और एहसासाती तजुर्बात से हो गया, जहाँ खुशी और नाखुशी दोनों का वजूद है। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अब बेदारी का तीसरा वक्फा कौन सा है? तीसरा वक्फा, इसकी पहचान ये बताई गई है कि इसमें खुशी, विजदान यानी इंट्यूशन, और सरूर, जॉय या ब्लिस की क़ुव्वत गालिब आ जाती है। अच्छा, इसमें मुस्बत एहसासात ज़्यादा होते हैं? जी, इस वक्फे में मुसलसल लतीफ़ा रूही की हरकत कायम रहती है। लतीफ़ा रूही। जी, और उमूमन ये कैफियत दोपहर के बाद महसूस होती है, जब इंसान ज़्यादा तरोताज़ा, खुश और आप कह लें विजदानी तौर पर ज़्यादा फ़ाल महसूस कर सकता है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि दोपहर के बाद मूड बेहतर हो जाता है, तमन्नाई महसूस होती है। तो ये लतीफ़ा रूही का दौर है? आप सही कह रहे हैं, ये लतीफ़ा रूही का दौर है, जहाँ ज़्यादा मुस्बत और लतीफ़ किस्म के एहसासात गालिब होते हैं। ये दिन के मामूलात में एक तरह की रूहानी ताजगी का वक्त हो सकता है। ठीक है। तो ये हो गए बेदारी के 3 वक्फे और उनसे मुताल्लिक़ा लताइफ़। पहला लतीफ़ा नफ्सी, नीम बेदारी, फ़िक्र अमल का आगाज़। फिर लतीफ़ा क़ल्बी, पूरी बेदारी, कुल्फ़त व सुरूर का इम्तिज़ाज। और तीसरा लतीफ़ा रूही, बेदारी का उरूज, खुशी व वजदान का गलबा। बिल्कुल, तरतीब भी यही है, नफ्सी, क़ल्बी, रूही। अब नींद के वक्फों की तरफ आते हैं। बेदारी के इन 3 वक्फों के बाद ज़ाहिरन नींद का वक्त आता है। तो नींद का पहला वक्फा कौन सा है? नींद का पहला वक्फा शुरू होता है जिसे गुनूदगी, ड्राउजीनेस कहते हैं। सोने से बिल्कुल पहले की हालत, ओंघना। हाँ, जब नींद आ रही होती है। जी, इस हालत में लतीफ़ा सिर्री हरकत में आ जाता है। लतीफ़ा सिर्री। जी,
لطیفہ سری کا تعلق آپ کہہ لیں شعور کے اندرون میں اترنے کے آغاز سے ہے۔ اچھا، اس کے بعد؟ اس کے بعد آتی ہے نیند کی دوسری حالت، جسے ہلکی نیند کہنا چاہیے۔ ہلکی نیند، جی۔ یہ لطیفہ خفا کی حرکت کا وقفہ ہے۔ اس حالت میں انسان ماحول سے کافی حد تک لا تعلق ہو جاتا ہے، لیکن آسانی سے جاگ بھی سکتا ہے۔ ذرا سی آہٹ پر آنکھ کھل جاتی ہے۔ ہاں، یہ ہلکی نیند ہوتی ہے۔ اور پھر آتی ہے تیسری حالت، گہری نیند کی۔ بالکل، نیند کی تیسری حالت، جب نیند پوری طرح گہری ہو جاتی ہے تو اس وقت لطیفہ اخفا کی تحریکات صادر ہوتی ہیں۔ لطیفہ اخفا الف پر زبر کے ساتھ؟ جی ہاں، لطیفہ اخفا یہ مکمل بے خبری اور گہری نیند کا عالم ہے، ڈیپ سلیپ۔ لطیفہ اخفا، اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ بیان کیا گیا ہے وہ کیا؟ کہ نیند کی یہی گہری حالت جاننا کشف المنام کہلاتا تھا۔ کشف المنام یعنی خوابوں کا کشف۔ جی، کچھ ایسا ہی جیسے پچھلی نشستوں میں کشف الجو، فضا کا کشف اور کشف العاقبہ زمانے کا کشف کا ذکر آیا تھا نا؟ جی ہاں، آیا تھا۔ اسی طرح لطیفہ اخفا کے فعال ہونے پر جو گہری نیند کی حالت طاری ہوتی ہے، اس حالت کی حقیقت کو جاننا اور اس میں ہونے والے مشاہدات کو جاننا، یہ کشف المنام ہے۔ سبحان اللہ، یعنی نیند صرف جسمانی آرام کا نام نہیں، بلکہ یہ روحانی تجربات کا ایک دروازہ بھی بن سکتی ہے۔ بالکل، یہ نیند کے دوران روحانی واردات اور مشاہدات کے امکان کی طرف ایک واضح اشارہ ہے۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ اچھا، اب ایک اور اہم نقطہ صفحہ 68 اور 69 پر بیان ہوا ہے، سکوت کے لمحات کا۔ جی، سکوت، پاز۔ فرمایا گیا کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جب منتقلی ہوتی ہے، چاہے وہ بیداری کی حالتیں ہوں یا نیند کی، ان کے درمیان ایک سکوت یا وقفہ ضرور آتا ہے۔ یہ تو بہت ہی لطیف مشاہدہ ہے، عام طور پر محسوس نہیں ہوتا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ منتقلی اتنی ہموار لگتی ہے کہ ہم اس درمیانی وقفے، اس پاز کو نوٹ نہیں کرتے، لیکن فرمایا گیا ہے کہ یہ ہوتا ہے۔ یہ منتقلی اچانک نہیں ہوتی، بلکہ ایک مختصر سے ٹھہراؤ کے بعد ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں بھی دی ہیں؟ جی ہاں، مثالیں دی ہیں، جیسے سو پر اٹھتے وقت جب آنکھیں کھلتی ہیں تو اس کے فوراً بعد چند لمحے بالکل قطعی سکوت کے ہوتے ہیں، پھر حواس رفتہ رفتہ بیدار ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ تو تجربے کی بات ہے، ایک لمحے کو جیسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ بالکل، اسی طرح وجدانی حالت یعنی لطیفہ روحی کا دور شروع ہونے سے پہلے بھی طبیعت چند لمحوں کے لیے ساکت ہوتی ہے، ایک خاموشی چھاتی ہے۔ اچھا۔ اور یہی اصول نیند کی حالتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ غنودگی یعنی لطیفہ سری کا فعال ہونا شروع ہونے سے پہلے حواس پر ہلکا سا سکوت طاری ہوتا ہے، وہ پھر بوجھل ہو کر غنودگی بن جاتا ہے۔ اور ہلکی نیند؟ ہلکی نیند لطیفہ خفی بھی ابتدائی نیند کے چند ساکت لمحات سے شروع ہوتی ہے، اور گہری نیند لطیفہ اخفا اس کی ساکت لہریں یعنی سکوت والی لہریں پہلے جسم پر غلبہ پاتی ہیں جو بعد میں گہری نیند بن جاتی ہیں۔ تو یہ سکوت گویا ایک گیٹ وے ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں داخل ہونے کا دروازہ؟ بالکل، کیا خوب کہا آپ نے، ایک گیٹ وے، ایک ٹرانزیشن پوائنٹ۔ یہ سکوت شاید پچھلی حالت کے اثر کو ختم کرنے اور نئی حالت کے لیے آپ کہہ لیں سٹیج سیٹ کرنے کا ایک قدرتی میکینزم ہے۔ یہ سمجھنا تو پھر خود شناسی اور خاص طور پر مراقبے کی مشقوں میں بہت مددگار ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، وہاں ان لطیف منتقلیوں کو، ان سکوت کے لمحات کو محسوس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ تھا لطائف کی حرکات اور ان کے وقفوں کا ایک عمومی تعارف، 3 بیداری میں، 3 نیند میں، اور ہر منتقلی میں ایک سکوت کا لمحہ۔ جی، یہ ایک بنیادی خاکہ سامنے آ گیا۔ اب صفحہ 69 سے انفرادی لطائف کی جو حرکات ہیں ان کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ جی، اب ہم ہر لطیفے کی حرکت اور اس سے متعلق جو حالت ہے اس کو زیادہ تفصیل سے دیکھیں گے، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا، حضرت قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ یہاں انسانی وجود کی ساخت یعنی جسم، ذہن، روح اور اس کے کام کرنے کے انداز کو ایک بے مثال وضاحت، ایک خاص ترتیب اور حسن ترتیب کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ جی۔ اب روح کی ان 6 مرکزیتوں کی انفرادی کارکردگی کا بیان آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے کس لطیفے کی حرکت کا بیان ہے؟ سب سے پہلے لطیفہ نفسی کی حرکت کا بیان ہے، جو بیداری کا پہلا لطیفہ ہے۔ اچھا، صفحہ 69 پر فرمایا گیا کہ نیند سے آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلی حرکت پلک جھپکنے کی ہوتی ہے۔ جی، یہ بیداری کے عمل کا نقطۂ آغاز ہے۔ کتنی عام سی، کتنی غیر محسوس سی حرکت ہے یہ،
لیکن یہاں اسے بنیاد قرار دیا جا رہا ہے۔ عام نہیں بلکہ بنیاد ہے، اسی پر سب کچھ قائم ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ پلک کا یہ جھپکنا عمل باصرہ یعنی نگاہ، دیکھنے کی قوت یا بصارت کو حرکت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، پلک جھپکنے سے نگاہ فعال ہوتی ہے۔ جی، اب سوال یہ ہے کہ یہ نگاہ یا باصرہ ہے کیا؟ فرمایا یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں بلکہ ایک حالت ہے، ایک سٹیٹ۔ ایک حالت، اچھا، اور اس حالت کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ یہ کسی چیز سے واقف ہونے کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ چیز فی الوقت اسی لمحے موجود ہے۔ یعنی موجود ہونے کی تصدیق کرنا، کنفرمیشن آف پریزنس، یہ نگاہ کا بنیادی وظیفہ ہے۔ یہ بات تو بہت اہم ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے نگاہ صرف دیکھتی ہے۔ جی نہیں، صرف دیکھنا نہیں، اس دیکھی ہوئی چیز کی موجودگی کی تصدیق کرنا، یہ اس کا اصل کام ہے۔ اور یہ ذہنی طور پر کسی چیز کو جاننے یعنی وقوف سے مختلف ہے۔ جی ہاں، وہ وقوف تو حافظے سے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر مجھے معلوم ہے کہ میرے کمرے میں ایک میز ہے، یہ حافظے کا علم ہے، یہ وقوف ہے۔ ٹھیک۔ لیکن جب میرا حافظہ اپنی یادداشت کو تازہ کرنا چاہے یا کوئی بیرونی محرک، کوئی سٹیمیولس جیسے کوئی آواز یا روشنی حافظے میں اس میز کی یاد کو بیدار کرے تو اس وقت باصرہ یعنی نگاہ، جو پلک جھپکنے سے فعال ہو چکی ہے، بالکل وہ نگاہ اس میز کے سامنے ہونے کی، اس کی موجودگی کی تصدیق کرتی ہے کہ ہاں یہ میز واقعی ابھی یہاں موجود ہے۔ اس کی مثال بھی تو دی گئی ہے کتاب میں۔ جی، بہت خوبصورت مثال ہے کہ آنکھ کھلتے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بیڈ روم میں ہیں۔ نگاہ فوراً ماحول کی تصدیق کرتی ہے کہ ہاں سب کچھ اپنی جگہ ہے۔ اور اگر آپ کہیں اور ہوں، کسی انجان جگہ، تو فوراً ایک جھٹکا لگتا ہے، میں کہاں ہوں؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کہ نگاہ فوری طور پر مانوس ماحول کی تصدیق نہیں کر پاتی۔ یہ لطیفہ نفسی کی حرکت شروع ہوتے ہی باصرہ کا جو تصدیق کا عمل ہے اس میں ایک آپ کہہ لیں تعطل آتا ہے۔ تو یہ سب لطیفہ نفسی کی حرکت سے جڑا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور یہ پلک جھپکنے کا عمل بھی یہ اسی وقت شروع ہوتا ہے جب لطیفہ نفسی میں حرکت آ چکی ہو۔ اچھا، یعنی ترتیب یہ ہوئی، پہلے لطیفہ نفسی میں حرکت، پھر پلک کا جھپکنا اور پھر نگاہ کا فعال ہو کر تصدیق کرنا۔ جی بالکل یہی ترتیب ہے۔ تو لطیفہ نفسی کی حرکت کا پہلا خارجی مظہر آپ کہہ لیں وہ پلک کا جھپکنا ہے۔ ٹھیک ہے، آلے فرمایا گیا کہ لطیفہ نفسی کی حرکت دراصل کسی چیز کی طرف رجحان پیدا کرنے کی ابتدا کرتی ہے، انکلینیشن یا ٹینڈنسی۔ جی، لطیفہ نفسی کے متحرک ہونے پر انسان کی سب سے لطیف حص یعنی نگاہ وہ رجحان طبیعت کی ابتدا کرتی ہے۔ یعنی بیدار ہوتے ہی کسی چیز کی طرف مائل ہونا، متوجہ ہونا، یہ لطیفہ نفسی کا کام ہے، اور اس کام کا آغاز نگاہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ رجحان کیا ہے؟ مطلب کس قسم کا رجحان؟ یہ رجحان آپ یوں سمجھیں کہ آنکھ کھلتے ہی لاشعوری طور پر انسان یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ میرے ارد گرد کیا ہے، ماحول کیسا ہے۔ اسے مصدقہ یعنی تصدیق شدہ معلومات چاہیے۔ ہاں، ایک اطمینان چاہیے۔ بالکل، جب تک اس کی کوئی حص موجود چیزوں کی تصدیق نہ کر دے وہ مطمئن نہیں ہوتا، بے چینی سی رہتی ہے، اور نگاہ سب سے پہلے یہ کام کرتی ہے۔ اور پلک جھپکنے سے نگاہ کا وہ تعطل ختم ہو جاتا ہے جو آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے تھا۔ جی، وہ سسپینشن ختم ہوتا ہے اور نگاہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ یہاں ایک قانون بھی بیان کیا گیا ہے، قانون تخلیط، لا آف مکسنگ یا کمبینیشن۔ جی ہاں، یہ بہت ہی اہم قانون ہے۔ فرمایا کہ جب تک آنکھ کے پردے یعنی پلکیں حرکت نہ کریں اور آنکھ کے ڈھیلوں یعنی آئی بالز پر ضرب نہ لگائیں، آنکھ کے اعصاب یعنی آپٹک نروز کام نہیں کرتے۔ واہ، یہ تو آنکھ کے کام کرنے کا ایک بالکل نیا پہلو سامنے آ گیا ہے۔ فزیولوجی کی سطح پر بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ بالکل، پلک جھپکنے کی اتنی سی غیر محسوس سی حرکت اور اس کی یہ روحانی اور فعلیاتی اہمیت، یہ واقعی حیران کن ہے۔ یہ معمولی سی حرکت آنکھ کے اعصاب کو فعال کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو اصول کیا ہوا؟ اصول یہ ہوا کہ بند آنکھیں کھلتی ہیں، جی، پھر پہلے 2-3 لمحے کھل کر ساکت رہتی ہیں۔ یہ وہی سکوت کا لمحہ آ گیا۔ بالکل، اور یہ سکوت لطیفہ اخفا کی گہری نیند والی حرکت کو ختم کرتا ہے۔ ٹھیک۔ پھر فوراً بعد لطیفہ نفسی کی مرکزیت کو جنبش ہوتی ہے، جی، اور اس جنبش سے میلان، رجحان یا خواہش کی شروعات ہو جاتی ہے۔ مثلاً مثلاً
جیسا پہلے ذکر ہوا، جاگنے والے کا اپنے گرد و پیش کو جاننا چاہنا، یہ جو چاہت ہے جاننے کی، یہی میلان، رجحان اور خواہش ہے، اور یہ لطیفہ نفسی کی پہلی حرکت ہے۔ کتنی خوبصورتی سے، کتنے بنیادی لیول پر انسانی نفسیات کو لطیفہ نفسی سے جوڑا گیا ہے۔ ہر خواہش، ہر رجحان کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے۔ جی ہاں، اور یہ سلسلہ یہیں نہیں رکتا۔ فرمایا کہ اس پہلے میلان کے بعد مزید شاخیں مسلسل پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں جب تک لطیفہ نفسی کی حرکت جاری رہتی ہے۔ یعنی خواہشات در خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جی بالکل۔ اور صرف نگاہی نہیں، بصارت کی طرح جسم کی تمام حصے، سننا، سونگھنا، چکھنا، چھونا، وہ سب کے سب ان پیدا شدہ خواہشات کی تائید میں لگ جاتی ہیں۔ تائید، تصدیق اور تکمیل۔ سپورٹ، کانفرمیشن اینڈ فلفلمنٹ۔ بالکل، ساری حصیں مل کر اس خواہش کو پورا کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ یہاں ایک اور آپ کہہ لیں ماسٹر قانون بیان کیا گیا ہے۔ جی، اگر لطیفہ نفسی کی روشنی کسی طرف میلان کرتی ہے تو انسان کے تمام محسوسات اپنے دروازے اسی طرف کھول دیتے ہیں۔ یہ تو زبردست بات ہے۔ یعنی جس طرف ہماری بنیادی توجہ یا رجحان ہوگا، ہماری ساری حصیں، تمام سینسز اسی طرف کام کرنا شروع کر دیں گی۔ جی، یہ تو ہمارے فوکس، ہمارے ارتکاز کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ اسی دوران میلوڈی آف ڈیوائن کے توسط سے سلسلہ عظیمیہ کے ایک سینئر رفیق ہیں ڈاکٹر مقصود عظیمی صاحب، ان سے اس قانون کی وضاحت پوچھی گئی تھی۔ اچھا، کیا سوال تھا؟ سوال یہی تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لطیفہ نفسی کی روشنی کے میلان پر تمام حواس اسی طرف متوجہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کا میکانزم کیا ہے؟ جی، اور ڈاکٹر صاحب نے یقیناً اس کا بہت عمدہ جواب دیا ہوگا۔ اس کا خلاصہ اگر آپ بتا سکیں۔ جی، میں کوشش کرتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے مثال دی کہ فرض کریں آپ کو بھوک لگی۔ یہ ایک اندرونی اطلاع ہے۔ ٹھیک۔ یہ اطلاع جب پروسیس ہوتی ہے تو ایک تقاضا بن جاتی ہے، ایک ڈیمانڈ یا نیڈ۔ تو آپ کے تمام حواس جو ہیں وہ اس تقاضے کو آپ کہہ لیں جذب کرتے ہیں۔ حواس تقاضے کو جذب کرتے ہیں؟ جی، اور جوں ہی یہ تقاضا حواس میں داخل ہوتا ہے، سارے کے سارے حواس اس تقاضے کو پورا کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اسے فالو کرتے ہیں۔ اچھا۔ جیسے بھوک لگی تو نگاہ کھانا ڈھونڈتی ہے، سونگھنے کی حس کھانے کی خوشبو تلاش کرتی ہے، کان شاید کچن سے آتی آوازوں پر لگ جاتے ہیں۔ بالکل۔ اسی طرح پیاس لگی تو نگاہ پانی ڈھونڈتی ہے، کسی سے سوال پوچھنے کا خیال آیا تو ہاتھ فوراً لکھنے لگتے ہیں، ذہن اسی سوال پر مرکوز رہتا ہے۔ دفتر جانے کا خیال آیا تو سارے حواس تیاری میں لگ جاتے ہیں، کپڑے نکالنا، ناشتہ کرنا وغیرہ۔ یہ تو روزمرہ کا تجربہ ہے۔ جی، تو لطیفہ نفسی کی روشنیوں یعنی ہمارے جو تصورات ہیں وہ جس تقاضے کی طرف مائل انکلائنڈ ہوتی ہیں، تمام حواس اسی تقاضے کی تکمیل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور جانشین، جی، ان کا قول بھی ہے کہ جب تک کوئی تقاضا حواس میں جذب نہیں ہوتا، حواس اسے پورا نہیں کر پاتے۔ یہ تو حواس کے متحرک ہونے کا بنیادی اصول معلوم ہوتا ہے۔ بہت ہی عملی اور قابل فہم وضاحت ہے۔ جی ہاں۔ اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ہماری نیت یا ہمارا بنیادی رجحان جی، وہ کتنا طاقتور ہے کہ وہ ہماری پوری حسیاتی مشینری کو اپنی سمت میں لگا دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ نیت کا اثر براہ راست حواس پر پڑتا ہے۔ اچھا، اب واپس کتاب کے متن پر آتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ حسیات میں، تمام سینسز میں سب سے لطیف، سب سے سٹل حصے بصارت ہے، نگاہ۔ جی، اور یہی حصے بصارت سب سے پہلے لطیفہ نفسی کی روشنی سے متاثر ہوتی ہے، کیونکہ لطیفہ نفسی کی حرکت کا پہلا مظہر پلک جھپکنا تھا جو نگاہ کو فعال کرتا ہے۔ درست۔ اور یہ روشنی یعنی لطیفہ نفس کی روشنی انسان کو ابتداً عالم خیال سے روشناس کراتی ہے، ریلم آف تھاٹ یا ریلم آف امیجنیشن۔ جی، یعنی لطیفہ نفس کی روشنی جب نگاہ کو فعال کرتی ہے تو سب سے پہلے انسان کا سامنا عالم خیال سے ہوتا ہے، خیالات اور تصورات کی دنیا سے۔ اور اس عالم میں ذہن کتنی قسم کے تصورات پیش کرتا ہے؟ 2 قسم کے۔ ایک ہے مانوی تصورات، کانسیپچول آئیڈیاز، جیسے نیکی کا تصور، بدی کا تصور، محبت، انصاف، بہادری وغیرہ، یہ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہیں۔ ٹھیک۔ اور دوسری قسم ہے تصویری تصورات، پکٹوریل آئیڈیاز۔
یہ تو آسان ہے، جیسے آم کا تصور، کرسی، گھر، کسی شخص کا چہرہ۔ بالکل، لیکن یہاں ایک اہم وضاحت بھی کی گئی ہے، وہ یہ کہ مانوی تصورات بھی، چاہے وہ کتنی ہی لطیف یا ایبسٹریکٹ کیوں نہ ہو، وہ بھی کسی نہ کسی شکل و صورت اور خد و خال پر مبنی ہوتے ہیں۔ اچھا، نیکی کی کیا شکل ہوگی؟ ذہن اسے بھی کسی نہ کسی تصویری یا علامتی شکل میں ہی سمجھتا ہے۔ ہو سکتا ہے نیکی کا تصور ذہن میں کسی نورانی شکل میں آئے یا کسی اچھے عمل کی تصویر سے وابستہ ہو۔ مطلب یہ کہ خالص معنی بغیر کسی شکل کے ذہن میں نہیں آتے۔ ذہن تصویری زبان میں سوچتا ہے۔ یہ نکتہ بھی اہم ہے کہ ذہن بنیادی طور پر تصویری ہے۔ اچھا، اب ایک اور نہایت اہم اور آپ کہہ لیں ذرا چونکا دینے والی بات صفحہ 70 پر آ رہی ہے۔ جی؟ فرمایا، پہل جب قوت باصرہ حرکت کرتی ہے تو نگاہ خارج کی چیزوں کو داخل میں اور داخل کی چیزوں کو خارج میں دیکھتی ہے۔ ہاں، یہ پڑھ کر واقعی انسان چونک جاتا ہے۔ خارج کی چیزیں داخل میں اور داخل کی خارج میں، یہ کیا بات ہوئی؟ جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا مشاہدہ ہے۔ یہ ہماری عام فہم سے ذرا مختلف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نگاہ تازہ فعال ہوتی ہے، خاص طور پر بیداری کے آغاز میں، تو اس کی سمت آپ کہہ لیں دو طرفہ ہوتی ہے، بائی ڈائریکشنل۔ دو طرفہ کیسے؟ ایک تو یہ کہ وہ باہر کی دنیا یعنی خارج سے معلومات لے کر اندر یعنی داخل ہمارے ذہن میں تصویر بناتی ہے، یہ تو عام بات ہے۔ جی، یہ تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن دوسری سمت یہ ہے کہ کبھی وہ اندر کے خیالات، خوف یا خواہشات جو کہ داخل میں ہیں، ان کو باہر کی دنیا یعنی خارج پر منعکس کر دیتی ہے، پروجیکٹ کر دیتی ہے۔ یعنی ہم اپنے اندر کی چیز کو باہر دیکھنے لگتے ہیں۔ جی ہاں، اس کی مثال بھی دی گئی ہے۔ مثلاً آنکھ کھلتے ہی اگر ذہن میں چور کا شدید خوف ہو، یہ ایک داخلی کیفیت ہے، اندر کا حال ہے۔ ٹھیک۔ تو باہر اندھیرے میں پڑا ہوا کوئی گملہ یا کوئی کپڑا بھی چور کا سر نظر آ سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہوتا ہے، خوف میں رسی سانپ لگتی ہے۔ وہی بات، یہاں داخل کا خوف خارج کی شے پر منعکس ہو گیا۔ گویا اس وقت پہل نگاہ خیال کے زیر اثر حرکت کر رہی ہوتی ہے۔ وہ صرف باہر کی حقیقت نہیں دیکھ رہی ہوتی، اندر کے خیال کو بھی باہر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ جی، اب اس کی مزید وضاحت کے لیے آئینے کی مثال دی گئی ہے اور اس کے دو طرزیں بیان کی ہیں۔ آئینے کی مثال؟ اچھا، پہلی طرز کیا ہے؟ پہلی طرز یہ ہے کہ آئینہ دیکھنے والی نگاہ کو خیرہ کر دیتا ہے، ڈیزل کر دیتا ہے، یعنی اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور اپنی تمثیل یعنی ریفلیکشن جو عکس اس آئینے میں بن رہا ہے اسے نگاہ پر منکشف کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے۔ اچھا، ٹھیک؟ ہاں۔ اور فرمایا کہ یہ وہ دیکھنا ہے جو داخل سے خارج میں آ کر منظر بنتا ہے۔ یہ تھوڑا سا پیچیدہ لگ رہا ہے، داخل سے خارج میں آ کر منظر بننا۔ ہاں، یہ تھوڑا غور طلب ہے۔ شاید داخل سے مراد ذہن ہے جو آئینے کے عکس کو سمجھ رہا ہے، اور خارج وہ عکس ہے جو آنکھ دیکھ رہی ہے، یا شاید مراد یہ ہو کہ دیکھنے کا عمل اندر ذہن سے شروع ہو کر باہر آئینے کے عکس پر مرکوز ہوتا ہے۔ اچھا، چلیں دوسری طرز دیکھتے ہیں، شاید وہ زیادہ واضح ہو۔ دوسری طرز اس کے برعکس ہے، جب دیکھنا خارج سے داخل میں ہوتا ہے۔ یہ زیادہ مانوس لگتا ہے۔ جی، اس صورت میں کوئی مہیج یعنی کوئی سٹیمولس، کوئی بیرونی شے جو حس کو متوجہ کرے، وہ نگاہ کے سامنے آ کر خود نگاہ کو آئینے کی حیثیت دے دیتا ہے۔ یعنی نگاہ خود آئینہ بن جاتی ہے۔ جی ہاں، باہر کی چیز نگاہ پر اپنا عکس ڈالتی ہے اور نگاہ خود ایک وصول کنندہ آئینے کی طرح کام کرتی ہے۔ اس صورت میں نگاہ اپنے اوپر بننے والے عکس یعنی اس چیز کے خد و خال سے ذہن انسانی کو اطلاع دیتی ہے۔ اچھا، تو پہلی صورت میں جیسے آئینہ فعال تھا اور دوسری میں بیرونی شے فعال ہے، اور نگاہ ایک طرح سے غیر فعال وصول کنندہ ہے۔ کچھ ایسا ہی لگتا ہے، لیکن ان دونوں طرزوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ اصل بات وہ ہے۔ جی، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا، اور یہ بہت ہی اہم، بہت ہی بنیادی نقطہ ہے۔ جب ان دونوں زاویوں سے تحقیقی نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات منکشف ہو جاتی ہے کہ ذہنی انسانی ہر حالت میں آئینے کا کام انجام دیتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ! ذہن انسانی ہر حالت میں آئینے کا کام انجام دیتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت گہری، بہت بنیادی بات ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں،
یہ ایک کلیدی تصور ہے، یعنی چاہے ہم باہر کی چیز کو دیکھیں یا اندر کے خیال کو باہر منعکس کریں، دونوں صورتوں میں ہمارا ذہن ایک آئینے کی طرح کام کر رہا ہے جو عکس بنا رہا ہے اور دکھا رہا ہے۔ ذہن ایک آئینہ ہے، مرر آف دا مائنڈ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے، جیسا کہ آگے فرمایا گیا، کہ یہی وہ ذریعہ ہے، یہی وہ میکانزم ہے جس سے روح انسانی اپنے تصورات کو متجسم شکل و صورت میں دیکھتی ہے، ایمبوڈیڈ فارم میں۔ روح اپنے تصورات کو کہاں دیکھتی ہے؟ ذہن کی اسکرین پر، اسی ذہن کے آئینے پر۔ ذہن آئینے کی طرح روح کو اس کے اپنی ہی تصورات مجسم حالت میں، یعنی ٹھوس شکل میں دکھاتا ہے۔ روح اپنے تصورات کو ذہن کے آئینے میں مجسم دیکھتی ہے۔ واو، یہ تو کمال کی بات ہے۔ یہاں پر میلوڈی آف ڈیوائن کے توسط سے ڈاکٹر مقصود عظیمی صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا تھا۔ جی؟ سوال یہ تھا کہ روح انسانی ایسا کیوں کرتی ہے اور کیسے کرتی ہے؟ وہ اپنے آپ کو مجسم شکل میں کیوں دیکھتی ہے، اور وہ بھی ہمارے ذہنی آئینے میں؟ اور یہ کون سی روح ہے؟ ہماری اپنی روح۔ جی، یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے چند نکات بیان کیے ہیں، جن کا خلاصہ میں پیش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ضرور۔ پہلی وجہ تو انہوں نے یہ بتائی کہ ہماری جو انسانی بصارت ہے نا، وہ محدود ہے۔ وہ چیزوں کو مشکل یا مجسم ہی دیکھ سکتی ہے، یعنی کسی شکل میں، کسی جسم میں۔ وہ خود و خال دیکھتی ہے، آؤٹ لائنز دیکھتی ہے، لامحدود کو نہیں دیکھ سکتی۔ جیسے ہوا نظر نہیں آتی۔ بالکل، جب تک وہ غبارے جیسی کسی محدود شکل میں نہ آ جائے۔ تو قلندر بابا اولیاء نے بھی مکتوب گرامی میں لکھا ہے کہ انسان کی عادت ہے ہر چیز کو مشکل دیکھنا۔ ٹھیک، تو روح بھی جب ظاہر ہوتی ہے تو مشکل ہوتی ہے۔ جی۔ دوسرا، انہوں نے خواب کی مثال دی کہ ایک شخص نے خواب میں خود کو اپنے مرشد کے سامنے روتے اور اپنی ماں کو پکارتے دیکھا۔ تو بابا جی رحمت اللہ نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ انسان جب اپنی روح کو دیکھتا ہے تو کسی نہ کسی شکل میں دیکھتا ہے۔ اس خواب میں سائل کی اپنی روح خود کو مرشد کے روپ میں دیکھ رہی تھی، یعنی روح خود کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شکل اختیار کرتی ہے۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ تعبیر ہے۔ تیسرا، انہوں نے دیکھنے کا وہ قانون بتایا جو لوح و قلم میں بیان ہوا ہے، کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا نقطۂ ذات، ہمارا ایسنس پوائنٹ، وہ اس چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب ہم گلاب دیکھتے ہیں تو ہمارا نقطۂ ذات گلاب بن جاتا ہے، جب ہم کتاب دیکھتے ہیں تو نقطۂ ذات کتاب بن جاتا ہے۔ یہ عمل لاشعوری طور پر اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ جی، اور چوتھا باطنی میکانزم یہ ہے کہ ہمارے حواس جیسے نگاہ وہ چیز کی اطلاع وصول کرتے ہیں، پھر خود اس کی شکل اختیار کرتے ہیں اور پھر ذہن کے آئینے پر اس شکل کو پیش کرتے ہیں۔ جیسے آپ آنکھ بند کر کے گلاب کا تصور کریں تو وہ آپ کو ذہن میں نظر آتا ہے نا؟ جی ہاں۔ اسے ادراک بالحواس کہا گیا ہے، یعنی حواس کا حواس کو دیکھنا۔ تو بنیادی عمل وہی ہے، نقطۂ ذات کا تبدیل ہونا اور حواس کا اس شکل کو اختیار کر کے ذہن کے آئینے پر پیش کرنا۔ اسی لیے روح اپنے تصورات کو ذہن کے آئینے میں مجسم دیکھتی ہے، کیونکہ ہمارا ادراک کا نظام ہی اسی طرح کام کرتا ہے۔ یعنی روح خود چاہے تجریدی ایبسٹریکٹ ہو، لیکن اپنے آپ کو یا اپنے تصورات کو سمجھنے یا ظاہر کرنے کے لیے وہ ذہن کے آئینے میں مجسم شکل اختیار کرتی ہے، کیونکہ ہمارا ادراک، ہماری بصارت مجسم کو ہی سمجھتی ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل یہی بات ہے۔ یہ ذہن اور روح کے تعلق کی ایک شاندار وضاحت ہے۔ واقعی۔ چلیں اب کتاب کے متن پر واپس آتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ حاصل کلام یہ نکالا گیا تھا کہ ذہن انسانی میں اشیاء کی موجودگی کا ایک لامحدود سلسلہ قائم رہتا ہے۔ خیالات، تصورات، یادیں، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ جی ہاں، اور جس ذہن میں یہ لامحدود سلسلہ قائم ہے، وہ ذہن خود کس چیز سے بنا ہے؟ اس کا سورس کیا ہے؟ ہاں، یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہ ذہن لطیفہ نفسی کے انوار کی تخلیق ہے، لائٹس اور ایمینیشنز آف لطیفہ نفسی۔ لیجئے، یہاں ذہن کی تشکیل کا، ذہن کے بننے کا راز بھی بتا دیا۔ ذہن لطیفہ نفسی کی روشنیوں سے بنا ہے۔
جی، یہ بہت بڑا انکشاف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لطیفہ نفسی کی روشنیاں یا انوار وہ اپنی وسعتوں کے لحاظ سے لامحدود حدوں تک پھیلی ہوئی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ اگر ان لامحدود روشنیوں کی حد بندی کرنا چاہیں، ان کو کنفائن کرنا چاہیں، تو فرمایا کہ پوری کائنات کو ان لامحدود روشنیوں میں مقید کنفائنڈ تسلیم کرنا پڑے گا۔ یعنی کائنات کی ہر شے، ہر وجود وہ لطیفہ نفسی کی روشنیوں کے دائرے کے اندر ہے، اس سے باہر کچھ نہیں؟ بالکل، یہی فرمایا ہے۔ یہ روشنیاں موجودات کی ہر ایک چیز کا احاطہ کرتی ہیں، انکمپس کرتی ہیں۔ اور ان کے احاطے سے باہر کسی وہم کا، کسی خیال کا یا کسی تصور کا نکل جانا ممکن ہی نہیں۔ یہ تو ایک بہت ہی وسیع دائرہ ہو گیا۔ جی، اور تصوف کی زبان میں روشنیوں کے اس عظیم لامحدود دائرے کو جویا کہتے ہیں۔ جوئیہ، یہ ایک نئی اور اہم اصطلاح ہے، اس کا تلفظ کیا ہے؟ جویا، جیم پر پیش، واو ساکن، یا ساکن اور آخر میں ہا، جویا۔ جوئیہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے لطیفہ نفسی کی روشنیوں کا وہ لامحدود دائرہ جو پوری کائنات پر محیط ہے۔ جی ہاں، اور فرمایا گیا کہ اس جویا میں جو کچھ واقع ہوا تھا یعنی ماضی، یا بحالت موجودہ وقوع میں ہے یعنی حال، یا آئندہ واقع ہوگا یعنی مستقبل، وہ سب کچھ ذات انسانی کی نگاہ کے بالمقابل ہے یعنی سامنے ہے۔ ذات انسانی کی نگاہ کے سامنے؟ یہ جسم یا ذہن کی نگاہ نہیں؟ نہیں، یہ عام جسمانی یا ذہنی نگاہ نہیں، بلکہ ذات انسانی، ہیومن ایسنس یا سیلف، اس کی نگاہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی بڑا آپ کہہ لیں دعویٰ ہے کہ انسانی ذات کی نگاہ اس جویا کے ذریعے ماضی، حال، مستقبل اور کائنات کی ہر شے کا مشاہدہ کر سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا تعلق ہماری عام بیداری کی حالت سے کیسے بنتا ہے؟ ہاں، ہم تو ایسا کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ تو فرمایا گیا کہ بیداری میں ہماری جو عام نگاہ ہے وہ خارج میں موجود چیزوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اگر نگاہ کی رسائی وہاں تک نہ ہو، مثلاً چیز دور ہو یا کسی رکاوٹ کے پیچھے اوجھل ہو، تو تصورات اس کے ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہم تصور کر لیتے ہیں کہ وہ چیز وہاں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اگر تصورات بھی واضح نہ ہوں تو خیال اسے مانوی حدود و خال میں پیش کرتا ہے، ایک مبہم سا خاکہ بنتا ہے۔ اور اگر کوئی چیز خیال سے بھی بالاتر ہو؟ تو پھر وہ وہم یعنی ایک طرح کی انٹیوشن یا سبٹل فیلنگ کسی نہ کسی طرح اس کی موجودگی کا احساس دلا دیتا ہے۔ یہ سب لطیفہ نفسی کے روشنیوں یعنی اسی جویا کے اندر ہی ہو رہا ہے۔ یہ سب اسی کے مختلف مظاہر ہیں۔ اچھا، تو ان سب باتوں سے قانونی طور پر لاجیکلی یہ ماننا پڑتا ہے کہ جویاں کی روشنیاں ذات انسانی کو لامحدود حد تک وسیع کر دیتی ہیں۔ بالکل، ذات کی وسعت لامحدود ہے۔ اسی لیے صاحبان شہود یعنی اہل بصیرت جن کی نگاہ کام کرتی ہے، وہ سلوک کی راہوں میں اپنی نگاہ کو جویاں کی تمام وسعتوں میں دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ مجبور کرتے ہیں، یعنی یہ صلاحیت خود بخود نہیں آتی، اسے بیدار کرنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، اس صلاحیت کو بیدار کرنا پڑتا ہے اور پھر اسے استعمال کرنا پڑتا ہے، مشق کرنی پڑتی ہے۔ اور اس صلاحیت کو بیدار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا اس کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، اس کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات خاص طور پر وہ جو تفہیم یعنی سمجھ بوجھ سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں اس کوشش کا پہلا سبق یہ ہے کہ دن رات میں 21 گھنٹے 20 منٹ جاگ کر گزارا جائے۔ 21 گھنٹے 20 منٹ؟ یعنی سونا صرف 2 گھنٹے 40 منٹ 24 گھنٹوں میں سے؟ یہ تو انتہائی شدید مجاہدہ ہے۔ جی ہاں، یہ انتہائی مجاہدہ ہے۔ اس عمل کو تلوین کہا گیا ہے، یعنی لگاتار جاگنا، کم سونا۔ تلوین، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا سبق ہوا، اور دوسرا سبق؟ دوسرا سبق ہے تاریکی میں، اندھیرے میں طویل وقفے تک بغیر پلکیں جھپکائے نظر جمانا، گیزنگ۔ بغیر پلکیں جھپکائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ مشق سے ممکن ہوتا ہے۔ اس عمل کو استرخاء کہتے ہیں۔ استرخاء یعنی ریلیکسیشن یا گیزنگ؟ جی، یہ وہ مشقیں ہیں تلوین اور استرخاء جن سے نگاہ کی قوت بڑھتی ہے اور وہ جوہیا کی وسعتوں کو دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ تو یہ ہیں وہ عملی طریقے جن سے باطنی نگاہ کھلتی ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں،
اور اس سلسلے میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ جی، وہ کیا واقعہ ہے؟ جب مشہور تابعی ابن ہشام ان سے ملنے گئے تو انہیں 72 گھنٹے یعنی 3 دن اور 3 راتیں انتظار کرنا پڑا۔ 3 دن رات؟ کیوں؟ کیونکہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل نوافل میں مشغول تھے، عبادت میں۔ اللہ اکبر! اور 72 گھنٹے بعد جب وہ فارغ ہوئے تو آپ نے یہ دعا کی، بار الہی میں زیادہ سونے اور زیادہ کھانے سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ! یہ ہیں وہ ہستیاں جنہوں نے ان تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا۔ کم سونا، کم کھانا اور کثرت عبادت۔ جی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا کہ ایک صوفی اس طرح مسلسل بیدار رہ کر یعنی تلوین اور نظر جما کر یعنی استرخاء اپنے اندر شہود کی قوتیں بیدار کر لیتا ہے، مشاہدہ کرنے کی، نگاہ سے کام لینے کی قوتیں۔ تو یہ ہے راز شہود کی قوتوں کو بیدار کرنے کا۔ بالکل، یہ ہے وہ راستہ جو کتاب میں بتایا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ صفحات یعنی 67 سے 72 تک کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ جی، لطائف کی تعریف اور ان کے کام کرنے کے نظام سے۔ جی، اور پھر لطیفہ نفسی کی تفصیل، ذہن کیسے بنتا ہے، عالم خیال کیا ہے، نگاہ کے قوانین، آئینے کی مثال، روح کا ذہن میں دیکھنا، پھر جوریا کا عظیم تصور اور بالآخر ان صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی عملی مشقوں تک ہمیں لے آئے۔ واقعی یہ علم کا ایک گہرا سمندر ہے جو ان چند صفحات میں سمو دیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے آج کے لیے ہم یہاں رکتے ہیں۔ جی بالکل، کیونکہ یہاں لطیفہ نفسی کا بیان ایک طرح سے مکمل ہوتا ہے اور آگے پھر دیگر لطائف کی بات شروع ہوگی۔ جی، تو یہ واقعی ایک بہت بھرپور اور آپ کہہ لیں معلومات افزا نشست تھی۔ الحمدللہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس مطالعے میں شرکت فرمائی۔ ہم نے اپنی سی کوشش کی ہے، بہت محنت سے اس علم کو جو کہ لوح و قلم کی صورت میں ایک خزانہ ہے، آپ کے سامنے آسان اور قابل فہم انداز میں پیش کرنے کی ایک کاوش کی ہے۔ کھولیں، ان صفحات کو خود پڑھیں، ان پر غور کریں، بار بار پڑھیں اور کوشش کریں کہ ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں، اپنی سوچ اور اپنے عمل میں لائیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کتاب کے مندرجات کی گہری تفہیم کا مزید ذوق و شوق عطا فرمائے اور آپ سب کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ اس گفتگو کو اپنے ان دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اصل روحانیت یعنی خود شناسی اور معرفت الہی کے راستے میں دلچسپی ہو سکتی ہے، یا جنہیں آپ اس بارے میں بتانا چاہتے ہیں مگر کسی وجہ سے براہ راست بتا نہیں پاتے۔ شاید یہ گفتگو ان کے لیے مفید ثابت ہو۔ جی ضرور، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، اس گفتگو کو لائک کریں اور نیچے کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ نے اسے سن کر کیا سیکھا، کیا محسوس کیا، یا آپ کے ذہن میں کیا سوالات پیدا ہوئے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ بالکل، آپ کے تاثرات سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور رہنمائی بھی۔ اور یاد رکھیے، جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد یہ کتاب خود آپ کی رہنما ہوگی۔ جی ہاں، اس کے اندر وہ گہرائی اور حکمت ہے کہ جتنا آپ اس پر غور کریں گے اتنے ہی نئے معنی اور نئی پرتیں آپ پر آشکار ہوں گی۔ آپ سب کے لیے بہت دعا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔